تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو اطاعت کی چاشنی عنایت کی، انہیں فضول لہو و لعب اور ضیاءکاری سے روکا، اور سب سے فراواں نصیبہ اور سب سے افضل ساز و سامان سے مختص کیا۔ میں رضامندی، یقین اور تسلیم کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بلند ترین مقام، وسیلہ اور شفاعت والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت آپ کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت آپ کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ عظیم موسم اور مبارک وقت میں جی رہے ہیں۔ اس شخص کو مبارکباد جو اس کے دن میں روزہ رکھے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے، اس کی رات میں قیام کرے اور اچھی طرح قیام کرے، قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو، اعضاء و جوارح کو نافرمانی سے بچائے، اور اپنے ظاہر و باطن کو خیر سے معمور کرے۔ اللہ کے بندوں، ماہ رمضان ابھی بھی اہل اسلام پر اپنی روشنیوں کا سایہ کیے ہوا ہے، اور ان پر اپنے اسرار نچھاور کیے جا رہا ہے، جس میں ان کے نفسوں کی درستی، ان کی روحوں کی پاکی اور ان کے اخلاق کی استقامت ہے۔ روزے دار جن عظیم اوصاف اور خوبصورت خصلتوں سے مالا مال ہوتا ہے، ان میں بہترین اوصاف اور خصلتوں میں سے صبر ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اپنے اس فرمان میں صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صبر کے مہینے اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے میں نفس کو اس کی شہوتوں سے روکا جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور تقرب میں اس پر صبر کیا جاتا ہے، جس کا ربانی بدلہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کتنا بڑا بدلہ اور کتنی وسیع عطا ہے۔ روزے دار قیام کرنے والے مسلمانوں، صبر معاملے کی اصل، عزیمت کی لڑی اور عقل کا سہارا ہے۔ وقوع نفس میں ایسی قوت ہے جو انسان کو ناشائستہ کام کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جمے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ صبر اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صبر کرنے والے اپنے رب تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رعایت و عنایت سے ان کی نگہبانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور کسی شخص کو سب سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم کو سب سے بہتر زندگی صبر کی بدولت ملی۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے۔ سب سے بہتر صبر میں سے طاعتوں پر صبر کرنا اور حرام چیزوں سے صبر کرنا ہے، یہ ایمان کی بنیاد اور احسان کی علامت ہے۔ حق تعالی نے فرمایا، آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ طاعتوں پر صبر یوں ہوگا کہ ان کی پابندی کی جائے، ان میں اخلاص ہو اور انہیں اچھی طرح قائم کیا جائے، اور حرام چیزوں سے صبر یوں ہوگا کہ ان سے متعلق وعید سے ڈرا جائے اور ان کے اسباب سے دور رہا جائے۔ بندہ جب صبر کو لازم پکڑے گا، اس کے پاس خوشخبری کے وفود آئیں گے، وہ توفیق سے نوازا جائے گا، اس کے لیے راستے کو روشن کیا جائے گا، اور اس کا انجام ہوگا کامیابی و کامرانی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اور تم جان لو کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد بھرپور ثواب اور عظیم بدلہ فیاض، محسن اور کریم کی طرف سے ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، چونکہ صبر میں نفس کو روکنا
خردراپن، تھکان اور تکلیف ہے، اس لیے اس کا بدلہ کشادہ جنت اور نرم و گداز ریشمی لباس ہے جس میں آرام کے لیے ٹیک لگانے کا سامان ہے، اور وہ سایہ ہے جو گرمی کی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی عظیمت کا کام ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو سب سے بہتر مخلوق کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کے احسانات رواں دواں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت آپ کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور اپنی مہینہ رمضان کے نکل جانے سے پہلے اس کی بھلائیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ ان قریب اس کا آخری عشرہ آپ کے پاس وارد ہونے والا ہے، جو کہ رمضان کا سب سے عمدہ وقت ہے۔ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کرتے تھے جو آپ دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے۔ اس لیے اے مبارک لوگوں، کوشش اور محنت کریں اور اپنی طرف سے اللہ کو خیر دکھائیں۔ یہ جد و جہد، محنت اور قیامت کے دن کے لیے توشہ لینے کا وقت ہے۔ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جس نے اپنے دل کو غفلت و غنودگی سے بیدار کیا اور اپنے نفس کے لیے سب سے بہتر عمل آگے بھیجا۔ اس کے بعد آپ درود و سلام پڑھیں۔ ہدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا 4 خلفاء اور ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام ولی امر کی حق، توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ، تو انہیں ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ، حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے اللہ، تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے پر ہماری مدد کر۔ اے اللہ، تو ہم سے صیام و قیام کو قبول فرما اور اپنے نزدیک ہمیں قربت سے نواز یا ذل جلال والاکرام۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔